بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں حج کے 5 دنوں کی 5 ویڈیو آپ کو دے دوں گا، 8 ذی الحجہ، 9، 10، 11، 12، 13، تاکہ آپ ہر دن کے حساب سے ویڈیو اپنے پاس رکھ لیں گے۔ یہ پہلی ویڈیو ہے، دوسری تیسری چوتھی میں ساتھ ساتھ ہی بنا کے ساری ہر جگہ پہ اپلوڈ کر دوں گا، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹا، فیس بک، واٹس ایپ، سب پہ۔ اور بنانے لگوں گا آج یہ جو ہم نے بک لکھی تھی نا اس سے، تاکہ آپ کو میں بتاؤں کہ اس پہ ہم نے لکھا کیا کیا۔ جس کو یہ اس کی PDF چاہیے ہو وہ hajumrainfo.pk گوگل پہ جا کے لکھیں، وہاں اس کی PDF پڑی ہوئی ہے وہ لے لیں۔ سب سے پہلے آگے 8 ذی الحجہ آپ نے نکلنا ہے اپنے ہوٹل سے، ادھر سے میں شروع کرتا ہوں، یہ صرف حج کے 5 دنوں پہ ہے۔ سب سے پہلی کنفیوژن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو یکم ذی الحجہ سے پہلے اپنے ملک میں رہتے ناخن کاٹتے ہیں، کیا یہ حاجیوں کے لیے بھی لازم ہے؟ کوئی لازم نہیں، یہ مستحب عمل ہے، اس پہ کوئی عمل کر لے ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں۔ بے شک آپ 8 ذی الحجہ سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیں، یا آپ کے بعد میں بھی دل کرے جب آپ فریش ہونے لگیں اسی ٹائم تو کر لیں۔ کرنا آپ نے کیا، غسل کرنا ہے۔ حج کران افراد والے پہلے ہی احرام کی حدوں میں ہوں گے، باقی غسل کریں۔ مرد نے اگر خوشبو لگانی ہے تو اپنے جسم پہ لگا لے، چادروں پہ نہیں لگائے، اور بعد میں چادریں پہن لے۔ لیڈیز خوشبو وغیرہ کوئی چیز ایسی لگا نہیں سکتی، انہوں نے اپنا کپڑے، حجاب، جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری سیٹل کرنی ہے۔ وہ چیزیں ہو گئیں۔ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے نیت کہاں سے کرنی ہے۔ آپ نے کو پتا ہوگا کہ آپ کو 8 ذی الحجہ کو ہی یہ شام میں لے جانا شروع کر دیتے ہیں، 8 ذی الحجہ کی شام کو مینا کے لیے۔ اگر آپ کو شام میں ہی لے جائیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے نیت ہوٹل سے کر لیں، نیت ہوٹل سے کرنا مسنون ہے، سنت ہے اپنی رہائش سے نیت کرنا۔ اگر کسی کو عذر ہو تو وہ بے شک جا کے مینا سے کر لے۔ میں ساتھ اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہوں گا، موضوع بھی ساتھ آتا رہے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا کی طرف فجر کی نماز کے بعد یا سورج طلوع ہونے کے بعد فوراً یا اس کے کچھ دیر بعد نکلنا جائز ہے، کیونکہ یہ سنت عمل اسی حساب سے کر لے۔ اگر انتظامی امور کی وجہ سے آپ کو ہوٹل سے یا رات کو ہی مینا لے جایا جائے تو آپ چلے جائیں، نیت جہاں صبح ہو وہاں کر لیں، ہوٹل میں کریں، نور اللہ نور سنت ہے، نہ ہو تو بے شک مینا جا کر لیں، دونوں ٹھیک ہے۔ حج کا شعار تلبیہ ہے۔ نیت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، سمپل۔ اگر کوئی بہن ناپاکی کی حالت میں ہے تو وہ بھی پریشان نہ ہوں، وہ بھی نیت اپنی کریں پراپر اسی طریقے سے حج کی، ٹھیک ہے، اور نمازیں ان کی ویسے ہی معاف ہیں۔ طلبی اور نیت کرنے کا طریقہ کہ نفل پڑھے، دعا مانگی، اس کے بعد اے اللہ میں حج کی نیت کرتی ہوں، میرے لیے اس کو آسان فرما، قبول فرما۔ اس کے بعد تلبیہ، جیسے تلبیہ پڑھ لیا نیت ہو گئی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، آپ نیت میں ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے مینا چلے جانا، مینا جا کے کوئی ایسی پریشانی والی کام نہیں کرنا، کوئی ایسی اونچ نیچ نہیں کرنی، ریلیکس ہو کے وہاں رہنا ہے۔ اگر کسی کا خیمہ نیو مینا یعنی کہ مزدلفہ میں آ جائے، جیسے کہ اس بار زون 5 والوں کے مزدلفہ میں، تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہی قیام کرے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے بس کی بات نہیں تھی، انتظامیہ کی طرف سے ہوا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی نیت پہ مینا کا اجر دے دیں گے۔ اگر آسانی ہو تو کچھ ٹائم بے شک مینا میں آ کے ٹائم گزاریں، بٹ میں اس کو پریفر نہیں کرتا تاکہ حاجی مشقت میں نہ آئے۔ سب سے بڑا سوال جو مینا میں آتا ہے، وہاں مسافر کون ہے، مقیم کون ہے، اس کے تین فتوے ہیں، جو میں جس پہ عمل کرتا ہوں وہ میں نے لکھا بھی ہوا، جو جدت کا ہے، دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب کا، کہ اگر کسی کے حج کے 5 دن ملا کر 15 دن ہو گئے تو وہ ہم مقیم میں پوری نماز پڑھے گا۔ دوسرا فتویٰ جامعہ بنوریہ کا جو پرانا چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی کے مکہ میں 15 دن ہوئے تو وہ وہاں مقیم مسافر ہو، وہ مقیم ہوگا، ورنہ وہ مسافر ہے۔ اور تیسرا وہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم ہر حال میں وہاں مسافر ہے، جس پہ متفق ہو وہ کر لے، سوائے صرف بحث مباحثہ یا جھگڑا نہیں کرنا۔ میں اسی فتوے کو لیتا ہوں، کیونکہ جتنے میرے نزدیک جتنے شارٹ پیکج والے جانے والے ہیں سب کے سب مقیم ہیں۔ میں سادے لفظوں میں چیزیں لے کے جا رہا ہوں۔ اگر ایام حج میں 9 ذی الحجہ کے علاوہ جمعے کا دن اگر 9 ذی الحجہ کے علاوہ کسی دن بھی آئے تو مقامی ہیں وہ لازم پڑھیں، ان کے لیے لازم ہے وہ پڑھ لیں، اچھی بات ہے۔ مسافر کے لیے اختیاری ہے، تو اگر مینا کے خیموں میں جمعہ ہوتا ہے، مسجد خیف میں نہیں ہوتا، تو وہاں جمعہ ملے 9 ذی الحجہ کے علاوہ، یوم عرفہ کے علاوہ تو ضرور پڑھیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، خیموں میں ہی ہوتا ہے۔ لیڈیز کے لیے یہ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رات کو مینا میں رہنا سنت ہے، لیکن اگر آپ کو مینا سے بھی رات کو ہی عرفات جانے کا کہا جائے تو انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں 2 چیزوں میں تعاون کرنا ہے منسٹری کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ 2 میں نہیں کرنا۔ اگر رات کو ہی آپ کو اپنے ہوٹل سے مینا لے کے جائیں تعاون کریں، سنت عمل ہے۔ اگر مینا سے ہی عرفات رات کو لے کے جائیں تعاون کریں، سنت عمل ہے۔ 2 پہ نہیں کرنا، ایک زوال سے پہلے 11-12 کی کنکری نہیں مارنی، 10 کی بات نہیں ہو رہی، 11-12 کی کنکری نہیں مارنی۔ دوسرا، جب تک قربانی کا میسج نہ آئے اپنا حلق نہیں کروانا، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ہوٹل سے بھی بسوں پہ آیا کرو، مینا سے بھی عرفات ٹرین یا بسوں پہ جایا کرو، پیدل کا میں پریفر نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ عرفات کے بعد سارا بے شک پیدل کرو، بہترین رہتا ہے وہ سفر، میں خود اس چیز کو پریفر کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ پہلے دن میں کون کون سے کام ہیں، کیا چیز کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ حالت احرام میں کرنے والے کام: حالت احرام میں مسواک، بیلٹ، گھڑی، اینک، انگوٹھی، چھتری، موبائل، ہینڈ فری، انجیکشن، انسولین، بغیر خوشبو کا سرما استعمال کرنا، ٹوٹا ہوا ناخن اتارنا، آئینہ دیکھنا یا شوگر چیک کرنا، سب کا سب جائز ہے، ٹھیک ہے۔ حالت احرام میں بریانی، آئس کریم، بسکٹ، قہوہ، فلودہ، جوس، ORS، کیلشیم کی گولیاں، پھل، مٹھائی، روزمرہ کے استعمال کی دوائیں استعمال کرنا سب جائز ہے۔ حالت احرام میں سگریٹ، ویب یا نسوار وغیرہ مکروہ ہے،
بہتر ہے نہ کی جائے۔ حالت احرام میں خوشبودار صابن، خوشبودار ہینڈ واش، سینیٹائزر غلطی سے استعمال کر لیا تو بس صدقہ فطر دینا، ٹھیک ہے، صدقہ فطر احتیاطاً دے دیا کریں، لیکن اگر ساتھ چہرہ شہرہ بھی دھو لیا تو پھر دم آئے گا۔ حالت احرام میں وضو کرتے ہوئے کچھ کھجاتے ہوئے تھوڑے بہت بال گریں، جب بھی حج کیا کرے بعد میں 10-15 ریال صدقہ کیا، 20-25-30 ریال صدقہ کیا کرو، عمرے کے بعد 10-20 ریال۔ حالت احرام میں خوشبو والی چیز جیسے پان، چھالیا، گٹکا، الائچی، سونف، سپاری استعمال کرنا نہیں استعمال کرنی چاہیے، اگر کسی نے غلطی سے کر لی تو کوئی صدقہ فطر دے دیا کرے، دم نہیں آتا۔ حالت احرام میں جس پر چوٹ لگنے کی وجہ سے پٹی کروانا یا درد کی وجہ سے پٹی باندھنا کیسا ہے؟ ضرورت ہو تو ایسا کر سکتے ہیں، اتاری لگا لی ایسے، لیکن چہرے اور سر کو، چہرہ اور پاؤں کو مرد حضرات دیکھیں، لیڈی صرف چہرے کی احتیاط کریں۔ ریشز کی وجہ سے بغیر خوشبو والی کریم استعمال کرنا بالکل کر سکتے ہیں۔ حالت احرام میں جسم یا درد یا ریشز کی وجہ سے سرما یا سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل ضرورت ہو تو ایسا کر سکتے ہیں، ورنہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور احتیاط کچھ صدقہ بھی دے دیا کرے۔ حالت احرام میں پاؤں ڈانپ کر سو سکتے ہیں، چہرہ پہ ڈانپ کر نہیں سونا، کروٹ کے بل بھی سو سکتے ہیں، یہ چیز یاد رکھیے گا۔ حالت احرام میں سوتے وقت چہرے پر کٹرا ڈال کر سونا کیسا ہے؟ بالکل نہیں ڈالنا، اگر کسی کا کوئی ڈل جائے دوسرا وہ اتار دے، وہ احتیاطاً صدقہ دے دے۔ میں زیادہ آپ کو کنفیوژن میں نہیں ڈال رہا، سادے الفاظ میں لے کے چل رہا ہوں۔ حالت احرام میں فیس ماسک استعمال کرنا بالکل نہیں، فیس ماسک بھی استعمال نہیں کر سکتے، سن بلاک بھی استعمال نہیں کر سکتے، یہ چیزیں یاد رکھیے گی، حالت احرام میں نہیں کرنی۔ حالت احرام میں سر پر یا چہرے پر اپنا یا کسی دوسرے کا کپڑا غلطی سے لگ جانا کوئی بات نہیں۔ حالت احرام میں وضو یا پسینہ آنے کی صورت میں ٹیشو، تولیہ، رومال، ہاتھ سے صاف کرو نہیں تو ٹیشو سے صاف کر لو، تولیہ رومال سے اگر غلطی سے 1-2 بار کر لیا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا۔ حالت احرام میں چھپکلی، مچھر، سارے موذی جانور مار سکتے ہو بھائی، ٹو دی پوائنٹ، ٹھیک ہے، بچھو، کیڑا، موذی جانور مارو، باقی بھی کوئی بات۔ حالت احرام میں پھٹکری کا استعمال کر سکتے ہو، حالت احرام میں سن بلاک بالکل نہیں استعمال کر سکتے، حالت احرام میں غسل کرنا اگر گرمی لگ رہی ہے، دل گھبرا رہا ہے تو کر سکتے ہیں، زینت کی وجہ سے، یہ میل کچل دور کرنے کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ خوشبو والے سرمے، سر سے دھلے ہوئے کپڑے بطور احرام پہننا بالکل پہن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں، کپڑے ہوں یا احرام ہو پہن سکتے ہیں۔ حالت احرام میں ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرنی، اگر کر لی تو صدقہ تھوڑا بہت دے دیجیے گا، لیکن کرنی نہیں ہے۔ حالت احرام میں طواف کرتے وقت استقبال، استباء، استلام یا لمر کرنا بھول گئے، سنت ہے، اجر میں کمی آئے گی، باقی کوئی دم صدقہ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے حج کا احرام مینا جا کر پہنا اور نیت بھی مینا میں کی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، مینا بغیر کسی وجہ کے دیر سے پہنچے، یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے کیونکہ خلاف سنت ہے یہ دونوں میں، لیکن ہو گیا تو کوئی بات نہیں۔ عرفات جلدی جانے کی وجہ سے مینا میں 5 نمازوں سے کم نمازیں پڑھی، کوئی بات نہیں، خیر ہے، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، لیکن اس میں کوئی دم صدقہ کچھ بھی نہیں آتا، یہ پڑھنا 5 نمازیں سنت ہے۔ اگر کسی کا حاجیہ خیمہ نیو مینا مزدلفہ میں آ گیا اور وہ مینا میں وقت نہیں گزار سکا تو کوئی بات نہیں، اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں، یہ میں نے آپ کو 8 ذی الحجہ بتا دیا، ٹھیک ہے، آپ نے ہوٹل سے کیسے جانا ہے، آپ نے وہاں جا کے کون سے کام کر سکتے ہیں، کون سے نہیں کر سکتے، 5 نمازیں پڑھنی ہے، خوب ذکر کرنا ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، کسی کی چیز نہیں دیکھنی، آپ کے لیے آسانی ہے، جیسے منسٹری آپ کو بولے راتوں رات چلے جائیں عرفات، میں یہ پریفر کرتا ہوں۔ اگر کسی کا دل صبح جانے کا ہے بے شک وہ صبح چلا جائے، اس کو زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن اگر رش وہاں ملے تو پھر وہ بھی کوآپریٹ کریں۔ مسجد نمرہ جانا فرض واجب نہیں ہے، اگر کسی نے جانا زو بسم اللہ جائے، ہم پریفر کرتے ہیں کہ وہ اپنے خیموں میں رہیں تاکہ وہ عافیت آسانی سے سارے معاملات کر سکیں۔ یہ تھی 8 ذی الحجہ۔ اسی طرح میں اب دوسری ویڈیو میں 9 ذی الحجہ بتاتا ہوں، پھر 10، 11، 12، یہ نا بالکل مختصر جامع کر کے بتا رہا ہوں، یہ آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں گے تو مجھے اللہ کے ہاں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت ہی زیادہ کام آئیں گی۔ اب پھر جب میں یہ چیزیں جہاں جہاں اپلوڈ کروں گا، اسی ریلیٹڈ کسی کا کوئی کویشچن ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ کر لیجیے گا۔ اب میں انشاءاللہ آپ کو اس کی اگلی ویڈیو 9 ذی الحجہ کی بنا کے بھیجتا ہوں، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں، کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے جی 8 ذی الحجہ کی آپ کو ویڈیو مل گئی، اب آگے 9 ذی الحجہ، یہ بھی میں اسی سے بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ 9 ذی الحجہ آپ کو وہ لے گئے عرفات میں، چاہے وہ بے شک آپ کو رات میں لے جائیں، کیونکہ رات میں بھی لے جاتے ہیں وہ، چاہیں کہ آپ صبح جائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ اگر آپ کو رات کو جانے کو کہیں عرفات تو آپ چلے جائیں، کیونکہ مینا میں 5 نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ اگر آپ کی اس طرح 4 ہو گئی ہیں اور صبح فجر وہاں نہیں وہ پڑھنے دے رہے اور مینا جانے کا کہہ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اور چلے جائیں۔ جب آپ عرفات پہنچیں وہاں جا کے بالکل ریلیکس رہنا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جگہ کی بحث مباحثہ نہیں، یہ میں ساتھ حکمتی چیزیں بھی بتاتا جا رہا ہوں۔ اگلی چیز سنت ہے کہ اگر حج کا خطبہ ہونے سے پہلے آپ اگر کسی کو غسل کرنے کا موقع مل جائے تو کر لیں، نہ ملے تو کوئی بات نہیں۔ میں کسی کو پریفر اس وجہ سے نہیں کرتا، وہاں رش ہوتا ہے بہت زیادہ، اور آپ یہ نہ ہو کہ اپنی سنت پوری کرنے کی جگہ میں وہاں واش روم کم ہوتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچے، اس لیے اس کو نہیں کرنا۔ وہاں جا کے میں یہ کہتا ہوں، پریفر کرتا ہوں آرام سکون سے رات کو اگر وہ آپ کو لے جائیں چلے جائیں، صبح فجر کی نماز پڑھ کے سکون سے آرام کریں، 10-11 بجے اٹھیں، کیونکہ آگے آپ نے پورا دن چل رہے ہیں، اصل ٹائم تو ظہر سے مغرب تک ہے جس میں اپنی عبادات کرنی ہے، یہ نہ ہو اس سے پہلے اپنے آپ کو تکا لیں، پھر آپ نے مزدلفہ بھی آنا ہے، تو یہ مصروف دن ہے۔ اگلی چیز آگئی، مسجد نمرہ جانا سنت ہے اگر کسی کا دل ہو، اگر آسانی ہو تو چلے جائیں، ورنہ اپنے خیمے میں رہیں، میں پریفر کرتا ہوں اپنے خیمے میں رہیں کیونکہ فرض واجب نہیں ہے نا۔
مسجد نمرہ جا کر امام کے ساتھ نماز پڑھیں تو دونوں نمازیں ملا کر، یاد رکھو اس میں کنفیوژن دور کروں، کنفیوزنگ والا مسئلہ نا حاجی نا وسوسے میں چلا جاتا ہے، وسوسہ تو لینا ہی نہیں، اپنے خیمے میں رہو، مسافر ہو مسافر والی پڑھو نماز، مقیم ہو مقیم والی، ظہر کے ٹائم ظہر، عصر کے ٹائم عصر۔ اگر کسی کو جذبہ شوق چڑھا ہوا ہے میں نے مسجد نمرہ جانا ہے، سو بسم اللہ جائیں بھائی، صبح جانا پڑے گا اور وہاں جا کے ویٹ کرنا پڑے گا، پھر وضو، مطلب مشکل ہے سادے لفظوں میں۔ اگر امام حج کے پیچھے نماز پڑھو جیسے وہ پڑھا دیں پڑھو، اس میں 2-3 رائے ملتی ہیں، اگر مسافر امام مسافر ہے تو یہ کر لیں، مقیم ہے تو یہ کر لیں، 2 اپنی پڑھ کے پیچھے اٹھ کے باقی کی پوری کر لیں، جس نے جس رائے پہ عمل کرنا کریں۔ میں یہ کہتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں، اگر تو یہ شوق ہے ہی کہ مسجد نمرہ جا کے ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، پھر وہ جیسے پڑھائیں ویسے پڑھ دو، دونوں ملا کے، اور دونوں قصر، چاہے مسافر ہو یا مقیم ہو۔ لیکن میں اپنی ذات سے مسجد نمرہ نہیں جاتا، اپنی رائے بتا رہا ہوں، میں اپنے خیمے میں رہتا ہوں، ظہر کے ٹائم پہ ظہر پڑھتا ہوں، عصر کے ٹائم پہ عصر، مسافر ہوں تو مسافر والی میں موسٹلی مقیم ہی ہوتا ہوں کیونکہ میرے حج کے 5 دن ملا کے 15 دن ہوتے ہیں، ظہر کے ٹائم پہ ظہر، عصر کے ٹائم پہ ہی عصر پڑھتا ہوں، اور وہ بھی جو ٹائم ہمارا حنفی ہے اس میں لیٹ، اول وقت میں نہیں، تو میں وہاں جب عصر کا ٹائم داخل ہونے والا ہوتا ہے میں جبل رحمت کے پاس آ جاتا ہوں، وہاں آ کے نماز پڑھ لیتا ہوں، آپ کی مرضی ہے وہاں پڑھیں، جبل رحمت کے پاس آ کے پڑھیں، آپ کی وہ مرضی ہے، لیکن خیموں میں پڑھ لیا کریں، کھلے آسمان کے نیچے دعائیں مانگنی ہیں، خوب دعائیں مانگنی ہیں، سارے ذکر اذکار سب کر سکتے ہیں، یہ بتا بھی دیتا ہوں۔ ظہر مغرب تک وقوف عرفہ کا وقت ہے، اس وقت سب سے زیادہ دعائیں مانگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے زیادہ دعائیں مانگی تھی، دعا میں پوری امت محمدیہ کے لیے بھی دعائیں کریں جیسے ہمارے نبی نے کی تھی، جیسے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وقوف میں ہاتھ اٹھا کر ثنا، درود شریف، استغفار، جو بھی لوگ کہتے ہیں کوئی اسپیسیفک دعائیں ہیں، کوئی اسپیسیفک دعائیں نہیں، اپنی زبان میں مانگو۔ وہ دن ہے کہ جس دن سب سے زیادہ مغفرتیں کی جاتی ہیں، خوب کھل کے جم کے مانگو اللہ سے، کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے، تھک جائیں تو بیٹھ جائیں، خیمے میں چلے جائیں، بہنے پردے کا اہتمام کے ساتھ دعائیں مانگیں، یہ وہ دن ہے، پھر نصیب ہو نہ ہو۔ یہ میں جبل رحمت کے پاس ایک دعا اکثر کرتا ہوں کہ اللہ مجھے یہ منظر جب تک زندہ ہوں ٹی وی پہ نہیں دکھانا، جب تک زندہ ہوں بس بلاتے رہنا، تو آپ بھی یہ مانگا کریں۔ اور جبل رحمت کے پاس جانا افضلیت رکھتا ہے، اس کے اوپر چڑھنا جو ہے بدعت ہے، وہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، خوب وہاں دعائیں مانگیں، اور آپ کا وہاں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے۔ اس سے آگے نیچے لکھا اگر سہولت میسر ہو تو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے تو میدان عرفات میں جبل رحمت کے قریب جا کر وقوف کرنا افضلیت کا باعث ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض نواقف لوگ جیسے آپ کو اوپر چڑھتے وہ نہیں کرنا، مغرب سے پہلے عرفات نہیں چھوڑنا، یہ بھی چیز یاد رکھنا۔ 2 کام میں انتظامیہ کی ماننی ہے باتیں، 2 نہیں ماننی۔ ماننے والی کیا ہے، اگر آپ کو اپنے ہوٹل سے رات کو لے جانے کو کہیں 8 ذی الحجہ کوئی چلے جاؤ، وہاں سے بھی رات کو عرفات آنے کو کہیں چلے جاؤ، عرفات مغرب سے پہلے نہیں چھوڑنا، اور کنکری ظہر 10 والی تو پہلے ہو سکتی ہے نا، صبح اس کا اشراق سے لے کے اگلی فجر تک ٹائم ہے، ہاں ظہر سے پہلے تک کرنا افضلیت رکھتا ہے۔ 11-12 کی کنکری کبھی ظہر سے پہلے نہیں، زوال سے پہلے نہیں کرنی، یہ ان کی بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے۔ ایک اپنی قربانی کا میسج آنے سے پہلے حلق نہیں کرنا۔ اچھا، مزدلفہ میں یہ اگر آپ نے وہاں رہنے، آرام سکون سے عبادت سکون سے رہیں، سارے اعمال کریں خیر و فیت سے، وہاں سے جب آپ نے مزدلفہ کے لیے نکلنا ہے، اس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، یہ میں چیز بتا ہی دیتا ہوں۔ مزدلفہ آپ نے نکلنا ہے، میں یہ کہتا ہوں جبل رحمت سے پیدل ٹریک لے لیں، نہیں تو بے شک ٹرین لے لیں۔ مزدلفہ پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، نہ رستے میں پڑھنی ہے، جو رستے میں پڑھ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، آپ نے مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے۔ اگر جلدی پہنچائیں تو عشاء کا ٹائم ہونے کا ویٹ کریں، اور اگر آپ اتنا ٹائم لیٹ ہو جائے، آپ کو لگے کہ فجر کا ٹائم آج داخل ہو جائے گا، ایسے اتنا کوئی ہوتا نہیں ہے، تو پھر بے شک رستے میں پڑھیں، لیکن یہی ایک میں طریقہ وہی بتا، مزدلفہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے، مغرب اور عشاء کو دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، پہلے مغرب کے 3 فرض، پھر عشاء کے اگر مسافر ہے 2 فرض، اور مقیم ہے تو 4 فرض، اس کے بیچ میں ایک اذان دینی ہے، اس کے ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ 2 اقامتیں بھی کر سکتے ہیں ہر نماز کے ساتھ، دونوں ٹھیک ہیں۔ لیڈیز کو اگر محرم ہوں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، محرم نہ ان کے ہوں تو وہ میں ویسے بھی پریفر کرتا ہوں وہ پردے کا اہتمام کر کے، وہاں تھوڑا پردہ کرنا مشکل ہوتا ہے بٹ کرنا تو ہے، تو وہ اپنی انفرادی نماز پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد اس کے بیچ میں کوئی سنتیں وغیرہ نہیں پڑھنی، بعد میں مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں اور 3 وتر، اور پھر سونے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن آرام فرمایا تھا، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ کنکری وہیں سے اپنی سطر اٹھا لینی، میں کہتا ہوں 100 کے قریب اٹھایا کرو، ادھر سے کنکری اٹھانا جو ہے وہ مسنون ہے، تو یہ کنکری وغیرہ ساری وہاں سے لینی، اور اس رات سونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات سوئے تھے، ٹھیک ہے۔ صبح جلدی اٹھ کے وضو کر کے اول وقت میں آپ نے فجر پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے پھر وقوف کرنا ہے، وہاں کا وقوف اس ٹائم کا یاد رکھو، مینا میں رات، مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے، وقوف کا ٹائم جو واجب ہے نا، پہلا واجب شروع ہوتا ہے وہ فجر کا ٹائم داخل ہونے سے لے کے اور اشراق تک، اس کے بیچ میں اپنی نماز پڑھ کے 1 سیکنڈ بھی ٹھہر کے تو وقوف ہو گیا۔ اب اس کے ذرا مسئلے بتا دوں،
یہ اسی کے محاسبہ بھی ساتھ بتانے لگوں. اگر کسی حاجی کا خیمہ نیو مینا مزدلفہ میں آ گیا اور وہ مینا میں وقفہ نہیں کر سکا، نیو مینا جیسے اس میں چیز یاد رکھو، میں ساتھ ساتھ یہ کلیئر کرتا جاؤں. اگر آپ کا خیمہ مزدلفہ میں ہے تو بے شک آپ مزدلفہ خیمے میں جا کے بھی قیام کر سکتے ہیں، افضل ہے کہ باہر ہی رہیں، اندر نہ جائیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی حاجی جبل رحمت اگر کوئی حاجی جبل رحمت کے پاس جا کر دعا نہیں کر سکا کوئی بات نہیں. اگر کوئی حاجی وقوف عرفہ میں غروب آفتاب سے پہلے کوئی نہیں نکلتا. اگر کوئی حاجی مزدلفہ دیر سے پہنچا کوئی بات نہیں. اگر کوئی حاجی مزدلفہ صبح صادق کے بعد پہنچا کوئی خرچ نہیں. صبح صادق تو ہوگی نا، وقوف کا ٹائم تو وہی ہے، بلا وجہ ایسا نہ کرے. اگر کوئی حاجی مزدلفہ طلوع آفتاب کے بعد پہنچا واجب چھوٹنے کی وجہ سے دم آئے گا، کیونکہ ادھر پہنچنا لازم ہے اس ٹائم. اگر کوئی حاجی مزدلفہ رات کو آ گیا لیکن صبح صادق سے پہلے مزدلفہ کی حدود سے نکل گیا، یہ مسئلہ سمجھ جانا. اگر کوئی حاجی معذور ہو، اتنا ضعیف اور اس کو رش میں چلنے کی وجہ سے انتہائی مشکل درپیش ہوگی، تو اس صورت میں دم نہیں آئے گا. لیکن یہ کھانسی، نزلہ، زکام، تھکاوٹ، اس وجہ سے اگر کسی نے مزدلفہ کا وقوف نہ کیا، موسٹلی یہ پرائیویٹ والے کرواتے ہیں، تو پھر ان پہ دم آئے گا. مزدلفہ کا وقوف نہیں چھوڑنا. اس کا ٹائم کیا بتایا آپ کو؟ فجر کا ٹائم داخل ہونے سے لے کے اشراق تک، یہ آپ نے وہاں نہیں ٹھہرنا. اگر کسی حاجی کا خیمہ نیو مینا مزدلفہ میں ہو اور وہ وقوف مزدلفہ اپنے خیمے میں کر لے کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے وہ کھلے آسمان کے نیچے کرے. اگر کسی حاجی نے مزدلفہ سے کنکریاں نہیں اٹھائیں یا کم ہو گئے، کچھ لوگ ایسا سوال کرتے ہیں کنکریاں ہم پاکستان سے لے کے جائیں، کہاں سے لیں گے؟ وہ مزدلفہ سے اٹھانی ہے، مزدلفہ سے ہی رکھنی ہے، یہ سنت ہے. اگر کسی کی کوئی گم گئی ہے، گر گئی ہیں، کچھ بھی ہیں، تو اپنے دوسرے حاجی سے لے سکتے ہو. صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ وہاں گری پڑی جو جبل رحمت کے پاس ہیں وہ نہیں اٹھانی. اگلی چیز میں 10 کا دن تو کل شروع کروں گا نا، میں اگلی ویڈیو میں 10 کا دن لے کے آتا ہوں. مزدلفہ کی میرے خیال سے بیچ میں کوئی چیز چھوٹ نہیں رہی. بہنیں ہماری پردے کا بھی اہتمام وہاں کریں، خوب عافیت آسانی سے رہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. اب تو مزدلفہ بہترین بن گیا ہوا ہے الحمدللہ، بڑی خیر و فیت سے ہوئی ہے. انٹرسٹ میں یاد رکھنا کہ بلڈنگ ہے تو بڑی سی، میں نے ایک ویڈیو میں بتایا بھی ہوا، جہاں وہ بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، تو آپ نے مڈ میں جا کے ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک ہلکی ہلکی روشنی، جب آپ کو مزدلفہ میں دیکھے کہ ستارے چھپ گئے، ہلکی روشنی ہونی شروع ہو گیا، وہاں بھی دعائیں مانگا کریں. ہماری بہنوں کو، بھائیوں کو وہاں سے نکلنے کی جلدی ہوتی ہے، نکلنا نہیں ہے. یاد رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم ہے، جو میری دعائیں عرفات میں قبول نہیں ہوئی وہ مزدلفہ میں ہوئی ہیں، تو وہاں خوب دعائیں کرنی ہیں. پھر آپ نے آرام سکون سے تسلی کے ساتھ مزدلفہ کے لیے نکلنا ہے. اور مزدلفہ سوری کہہ رہا ہوں، جبل رحمت اس کے لیے نکلنا ہے، جمرہ کے لیے. اگر راستے میں آپ کا خیمہ ہے بے شک اپنا سامان وہاں چھوڑتے جائیں. اگر کسی کو راستے اتنے پتہ ہیں، اگر راستے میں خیمہ نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، آپ اسی طرح چلتے رہیے گا. یہ ہو گیا آپ کا 9 ذی الحجہ. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو 10 ذی الحجہ، کیونکہ 10 ذی الحجہ کا دن مصروف ہوتا ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اس کو کم ٹائم میں کور کروں انشاءاللہ. تو اسی ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہوا 9 ذی الحجہ کے ریلیٹڈ تو وہ کر لیجیے گا، انشاءاللہ ان کا آنسر دے دیا جائے گا. اب ملتے ہیں آپ کو 10 ذی الحجہ کی ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیں جی، 8 ذی الحجہ کا بھی آپ کو بتا دیا، 9 ذی الحجہ کا بھی بتا دیا. آج ہے 10 ذی الحجہ، سب سے مصروف دن. جیسے ہی آپ مزدلفہ سے نکلیں گے جمرہ کے لیے، شیطان کو کنکری مارنے کے لیے، تو آپ کوئی بھی ٹریک لیں، وہ آپ کی مرضی ہے جو آپ کو سوٹیبل ہو آسانی سے وہاں، کیونکہ کچھ ٹرین میں ہیں کچھ پیدل میں ہیں. جیسے ہی آپ نے بلڈنگ کے پاس پہنچنا ہے، تلبیہ پڑھتے آنا ہے، کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ ختم. آپ نے اپنی وہاں کنکریاں ساتھ نکال لینی ہیں، وہ اپنے پاس رکھ لینی ہیں. پہلے بڑے شیطان کو صرف اس دن کنکری ماری جاتی ہے، اور بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں ہوتی. 11-12 میں تو چھوٹے دونوں کو مارنے کے بعد دعا ہے نا، وہ میں آگے بتاؤں گا. آپ نے کنکری کیا کرنا ہے، کنکری پکڑی ہوئی ہے، اس کو دھونا مستحب ہے. ٹھیک ہے. اس کو دھو لیجیے گا پہلے ہی، بوٹل میں ڈال کے رکھیں، پانی بھر کے 2-3 بار نیچے چھوٹا سا سوراخ کریں، اتار دیں، اور بعد میں بوٹل میں پاس رکھیں. 7 کنکریاں ہاتھ میں لیں. گئے شیطان کو یاد رکھنا کنکری مارتے وقت آپ کا دایاں کندھا مینا کی طرف ہو اور بایاں بیت اللہ کی طرف ہو، اس رخ میں کھڑے ہونا ہے. اور پھر آپ نے کرنا ہے یہ پکڑی، بسم اللہ اللہ اکبر. اس جو سوراخ سا بنا ہوتا ہے نا، وہ دیوار لگی ہوئی، اس کو لگے یا نہ لگے لازم نہیں، لیکن اس کے اندر گرے، باہر نہ آئے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں. کوشش کیا کریں سٹارٹ میں نہ کھڑے ہوا کریں، آخر میں جا کے کھڑے ہوا کریں، وہاں تھوڑا رش کم ہوتا ہے. اب میں 10 ذی الحجہ کو تھوڑا پڑھ بھی دیتا ہوں. 10 ذی الحجہ کو رمی کرنے سے پہلے تلبیہ ختم ہو جائے گا، بالکل. اس کے بعد تلبیہ نہیں پڑھیں گے، بالکل. کنکری مارنے سے پہلے دھونا مستحب ہے، بالکل. 10 ذی الحجہ کی رمی کنکری مارنے کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے 11 ذی الحجہ کی صبح صادق تک ہے. افضل ہے اشراق کے بعد سے لے کے ظہر سے پہلے تک. ٹھیک ہے. اور کنکری اپنی پہلے دن ہی جا کے کر لیا کریں، کیونکہ آپ نے وہ ترتیب بھی دیکھنی ہے نا، کنکری قربانی حلق. یہ نہ ہوگا آپ کی کنکری آپ چھوڑیں اور آپ کی قربانی اس سے پہلے ہو جائے. ایسے ہوتا نہیں ہے ویسے. اگر کوئی ضعیف ہے، وہ میں آگے بتاؤں گا بھی، تو ان کو ویل چیئر پہ بے شک لے جاؤ، لیکن کنکری انہی سے کروانی ہے. ٹھیک ہے. حج کا دم شکر کے علاوہ یاد رکھو یہ مسئلہ بھی، حج کا دم شکر حسیت، حج کا دم شکر الگ ہے، حسیت والی قربانی الگ ہے. یہ چیز یاد رکھنا. حجی کنفیوز ہوتے ہیں، وہ سکتے بس حج کی قربانی کر دی کافی ہے. وہ حج کا دم شکر ہے، جو اپنے ملک والی حسیت والی قربانی ہے وہ الگ ہے. تو لہٰذا یاد رکھیے گا دونوں کرنی ہے.
قربانی کے بعد مرد خواتین اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں، بالکل کاٹ سکتے ہیں، اور کسی دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں، بالکل کاٹ سکتے ہیں، بس خیال رہے کہ بال کاٹنے والے کی بھی قربانی ہو چکی ہو۔ یہ مسئلہ پوری زندگی یاد رکھنا ہے، عمرہ ہو یا حج، اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں، کسی دوسرے سے بھی کٹوا سکتے ہیں، بشرط کہ اس کی بھی عمرہ ہو تو صحیح ہو چکی ہو، حج ہو تو قربانی ہو چکی ہو، عمل برابر ہو تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں، محرم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزوں کو لازم دیکھنا ہے، کاٹ سکتے ہیں۔ بال کاٹنے کا لیڈیز کے لیے بہترین ہے کہ اپنے بالوں کی چٹیا کو کھولیں، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، ویسے ہی چٹیا کی ہوتی ہے تو 3 حصے ہی ہوتے ہیں، کھول کے تینوں کو تھوڑا تھوڑا کاٹ دیں، 1.5 انچ کاٹنا، اس سے کم نہیں۔ اور اگر ان کو پتہ ہے ہمارے بال نیچے سے بالکل اسٹریٹ ہیں تو کوئی سٹیپ کٹنگ یہ وہ نہیں ہے، تو وہ بے شک ساری کو کٹھی رکھ کے 1.5 انچ کاٹ دیں۔ مرد کی یاد رکھیں جن کے بال اتنے چھوٹے ہیں کہ وہ موسٹلی 90% اتنے چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ مشین، زیرو مشین یا ٹریمر بھی نہیں لگائیں گے، اس طرح ہی لگانا ہے۔ جس نے زیرو مشین یا ٹریمر لگوایا، یاد رکھنا یہ حکم کسر میں آتا ہے، اور اتنے چھوٹے بالوں پہ وہ نہیں کر سکتے۔ ٹریمر مشین کے لگوانے کے لیے کم از کم آپ کے 1.5 پورے سے بڑے بال ہوں، 1 انچ سے زیادہ بڑے، تو جن کا بھی ہوں بجائے ان وسوسوں میں پڑنے کے سیدھا اس طرح پھیرنا ہے، کوئی زیرو مشین کوئی بھی ایسی چیز نہیں۔ جس نے ایسے کیا اس پہ دم آئے گا، پھر وہ پریشان ہوئے گا، اس کی ایک تفصیل ہے۔ اور لیڈیز نے جیسے بال کاٹنے ہیں وہ آپ کو بتا دیے۔ ایک اور بڑا ٹرینڈ چلا ہوا 2 3 4 جگہ سے بال ٹک لگانے عمرہ حج کرتے ہوئے، اس سے آپ احرام کی حدوں بھی نکلیں گے اور دم بھی آئے گا، یہ چیزیں نہیں کرنی۔ اگر کسی حاجی کے بال 1 پورے سے چھوٹے ہوں اور وہ مشین لگوا لے گا تو یا 3 جگہ سے بال کاٹے گا تو اس کو دم آئے گا، وہ آپ کو سارا بتا دیا۔ خواتین کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اگر قربانی لیٹ ہو احرام کی حالت میں بھی طواف زیارہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو میری قربانی لیٹ ہے تو میں طواف زیارہ ایسی کرنے چلا جاؤں تو وہ جا سکتا ہے، بس یاد رکھیں احرام کی حالت کی پابندیاں قائم رہیں گی۔ اور اگر احرام کی حالت میں طواف زیارہ مرد نے کیا تو رمل بھی کرے گا، جو اکڑ کے 3 چکر میں چلتے ہیں وہ تو خیر احرام کی حالت کے بغیر بھی ہو تو وہ کرنا ہوتا ہے، ہر اس طواف میں رمل کرنا ہے جس کے بعد صحیح ہو، اور اپنا استباء بھی کرنا ہے جو کندھا ننگا کرتے ہیں وہ بھی، اور لیڈیز اپنی احرام کی ان کے لیے تو دونوں چیزیں نہیں ہوتی نا، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ اگر کسی ایک اور مسئلہ بیچ میں کلیئر کرتا ہوں، اگر کسی سے بھول چوک سے رمل، استباء یا حجر اور استلام کوئی چیز بھول جائے نا تو اس پہ دم نہیں آتا، یہ سنت ہے، صرف اجر میں کمی ہوتی ہے، ٹھیک، اس چیز کو یاد رکھنا ہے۔ تو طواف زیارہ پہلے بھی جا کے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ بہنیں جن کو یہ ڈر ہو کہ ہمیں حیض آنے کی پریشانی ہے تو وہ بے شک جا کے پہلے طواف زیارہ کر لیں، اور طواف زیارہ کے ساتھ ہی وہ طواف وداع بھی کر سکتی ہیں، یہ بھی چیز یاد رکھنا۔ طواف وداع کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے طواف زیارہ کے بعد، اگر ان کو یہ ڈر ہو بے شک وہ مزدلفہ سے بھی سیدھا چلی جائیں کنکری مارنے کے بغیر بھی، لیکن یہ میں کسی کو پریفر نہیں کرتا کیونکہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس سے بیسٹ، کیونکہ اتنا ٹائم تو نہیں لگتا نا، وقوف کے بعد تو آپ نے سیدھی کنکری کرنی ہے، تو میں کسی کو مزدلفہ سے جانے کا نہیں کہتا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر ان کو یہ ہو کہ ہمیں ناپاکی کے ڈیز آ سکتے ہیں، یا کوئی مرد ویسے بھی کہ یار میں اتنا ویٹ کروں گا کیا ہوگا تو میں طواف زیارہ کیوں نہ کر لوں، تو دونوں صورتوں میں آپ وہیں سے طواف زیارہ کرنے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ترتیب جو ہے نا وہ صرف ان 3 چیزوں میں چاہیے، کنکری، قربانی اور حلق میں۔ طواف زیارہ میں طواف زیارہ ترتیب والے زمرے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ ہاں افضل یہی ہے کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو ریلیکس ہے، تو پھر سنت عمل یہی ہے کہ آپ اپنی کنکری کر کے اپنے خیمے میں آ جائیں، آرام سے قربانی کا ویٹ کریں جب آپ کو میسج آ جائے، اور یاد رکھو میسج سب کو آتے ہیں، پریشان نہیں ہونا، ایک دن پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم قربانی ہوگی، اس کے گھنٹے 1.5 2 بعد اپنا حلق کر لیں، اس کے بعد خوبصورت کپڑے پہنے، صاف ستھرا تیار ہوں، بے شک رات کو نہیں۔ اور ایک اور چیز یاد رکھنا، اگر طواف زیارہ کرتے ہوئے کسی کی رات مینا سے باہر گزر جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ آپ حج کے مال میں بزی ہیں، لیکن اپنے ہوٹل وغیرہ نہیں جانا، یہ چیز یاد رکھیے گا، بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ کی رحمت حج مینا کے خیموں میں ہوں اور ہم ہوٹل میں بیٹھے ہوں، غسل کرنے کی چیزیں، ہر چیز، ہر فیسلٹی، واش روم A to Z ساری چیزیں اب مینا میں موجود ہوتی ہیں، تو ہوٹل جانا محرومی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ باقی طواف زیارہ کا آپ کو میں نے بتا دیا۔ طواف زیارہ 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے کرنا لازمی ہے بالکل، لیکن جن لیڈیز کی حیض آ جائیں یا حیض میں چل رہی ہیں تو ان کے لیے 12 کی مغرب کی حد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بعد میں بھی کر سکتی ہیں، سوائے ان عورتوں کے جو حیض میں ہوں، جیسے بتا دیے، وہ جیسے ہی یا پاک ہوں طواف زیارہ کریں، ان کے لیے وقت کی کوئی حد نہیں، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن وہ طواف زیارہ کیے بغیر حرم نہیں چھوڑ سکتی، یہ چیز یاد رکھنا ہے۔ یہاں حج کا آخری فرض ہے، جب تک طواف زیارہ نہیں ہوگا میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کو لگے کہ ہمیں کسی کو ہوتا ہے کہ مدینہ جانا پڑ جاتا ہے، یہ مسئلہ میں بیچ میں بتاتا جاؤں، تو پھر وہ مدینہ سے واپس آئیں گی، اور واپسی آتے ان کو کوئی عمرے کی نیت بھی نہیں کرنی، ہاں ان کے ساتھ جو محرم آئے گا وہ تو پراپر اپنے وہ مال کرے گا میقات والے، لیکن یہ ویسے ہی آ کے اپنا طواف زیارہ کر کے اور پھر واپس جائیں گے، تب تک میاں بیوی کا ریلیشن نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کی اتنی مجبوری بن گئی کہ پاکستان واپسی ہے اور پاکی بھی نہیں ہو سکتی، پھر ناپاکی کی حالت میں ہی طواف زیارہ کرنا ہوگا، اور اس کا ایک بڑا دم بدنا 7 قربانیوں والا وہ دینا ہوگا۔ ہاں اگر پاکی کی حالت میں دہرا لیا سال کے بیچ میں تو دم ساکت ہو جاتا ہے، مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، باقی تفصیل پوچھ لیجیے گا۔ اگر طواف زیارہ کرتے ہوئے رات مینا سے باہر گزر گئی کوئی بات نہیں، لیکن بلا عذر ایسے نہ کریں، لیکن اس کے علاوہ مینا چھوڑ کر ہوٹل چلے جانا جیسے میں نے آپ کو بتایا بالکل غلط ہے، میں تھوڑی راحت تھکن کے لیے ایسے کرنا بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ہو گئی آپ کے 10 ذی الحجہ، اس کے ساتھ میں تھوڑے مسائل اس کے بتاتا جاؤں۔ اگر کوئی کیا تھا، اگر کوئی حاجی وقوف عرفہ میں، یہ تو ہو چکا تھا، آگے
اگر کسی حاجی کی رمی کرتے وقت کنکریاں کی تعداد، اگر کسی حاجی نے رمی بغیر وضو کر لی، بغیر وضو رمی ہو جاتی ہے۔ اگر کسی حاجی کو رمی کرتے وقت کنکریوں کی تعداد یاد نہ رہے، غالب گمان رکھ کے تھوڑی زیادہ مار دے۔ اگر کسی حاجی نے 10 ذی الحجہ کی رمی کنکری صبح صادق سے پہلے کر لی، دم واجب ہوگا، لیکن اگر اسی دن دوبارہ دہرا لے تو دم ساقط ہو جائے گا، اس سے پہلے نہیں کرنی۔ اگر کسی حاجی نے 10 ذی الحجہ کی رمی کنکری غروب آفتاب کے بعد قربانی سے پہلے کر لی، غروب آفتاب کے بعد کنکری کرنا مکروہ ہے لیکن ہو جاتی ہے، لیکن قربانی اس تب تک نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کسی حاجی نے 10 ذی الحجہ کی رمی قربانی، اچھا یاد رکھو کنکری، قربانی، حلق، ان میں ترتیب لازم ہے، یا کہ تینوں مسئلے وہی آ رہے ہیں کہ اگر کسی نے قربانی سے پہلے قربانی کے بعد کنکری کی پھر بھی دم، چاہے غلطی کسی کی بھی ہو۔ اگر کسی نے پہلے حلق کروا لیا، قربانی بعد میں ہوئی یا کنکری بعد میں ہوئی، یا ترتیب چھوٹی، تو سب پہ دم آئے گا، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ آگے کیا سوال آ گیا، اگر کسی حاجی نے تھکن یا رش کی وجہ سے اپنی رمی کسی دوسرے سے کروا لی، دم واجب ہوگا، لیکن اگر اسی دن دہرا لے تو دم ساقط ہو جائے گا۔ اس کے لیے لازم ہے کوئی اتنا مزور ہو، نہ خود چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ واش روم جا سکتا ہے، تو پھر اس کی جگہ کوئی وکیل بن سکتا ہے، محض تھکن تھکاوٹ کی وجہ سے کوئی نہیں بن سکتا۔ اگر کسی حاجی کے بال یقین سے چھوٹے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اگر کسی حاجی نے رمی کنکری قربانی کے بعد اپنا حلق خود کر لیا، کر سکتا ہے۔ اگر کسی حاجی نے رمی اور قربانی کے بعد اپنا حلق کروانے سے پہلے کسی دوسرے کا حلق کر لیا، اگر کسی اپنی تک نہیں ہوئی اور دوسرے کا حلق کر لیا تو صدقہ فطر آئے گا، لیکن دم اس پہ نہیں آئے گا، تو ایسا کوئی بھی نہ کرے۔ اگر کسی حاجی نے اپنی رمی قربانی سے پہلے کسی دوسرے، وہ بتا دیا۔ اگر کسی حاجی نے مینا کی حدود سے باہر جا کر مثلا عزیزیہ بطہ قریشان جہاں رہائشیں وہاں کر لیا اپنا حلق، تو حلق ہو جائے گا، لیکن سنت ہے مینا کے اندر کریں۔ اگر کسی حاجی نے حج تمتع یا حج قران میں قربانی نہیں کی، اس صورت میں حاجی کو 2 دم دینے ہوں گے، ایک حج کا دم شکر اور ایک غلطی کا دم شکر۔ اگر کسی حاجی کو طواف زیارہ اور سعی کے کرتے کرتے رات حرم میں ہو گئی، یہ آپ کو میں نے بتا دی ہے۔ اگر کسی حاجی نے وقوف عرفہ کے بعد اور حلق سے پہلے ازواجی تعلق قائم کر لیا، دونوں پر الگ الگ ایک بڑا دم، کیا تھا، وقوف عرفہ کے بعد اور طواف زیارہ سے پہلے ازواجی تعلق بڑا دم دینا ہوگا، بدنہ سات قربانی والا۔ اگر کسی حاجی نے حلق کے بعد اور طواف زیارہ سے پہلے ازواجی تعلق قائم کر لیا، دونوں پر الگ الگ دم آئے گا، ٹھیک ہے، ایک قربانی والا۔ اگر حالت حرام میں شہوت سے بیوی کے جسم کو چھو یا بوسہ کنار کیا تو دونوں پہ دم آئے گا، جی یہ چیز یاد رکھیے گا۔ اگر کسی نے احرام کی پہن لیا لیکن وقوف عرفہ سے پہلے ازواجی تعلق ہو گیا تو حج جی ختم۔ یہ ہے ڈیپ مسئلے، ان کی اتنی تفصیل میں نہیں جاتا، پھر حاجی مشکل میں جاتے ہیں۔ اگر کسی حاجی نے طواف زیارہ بغیر وضو کر لیا تو بھائی دم واجب ہوگا، لیکن اگر اسی شخص نے وضو کے ساتھ طواف زیارہ دہرا لیا تو دم ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہو گیا، سمجھو 10 ہو گئی ہے۔ اب میں 11-12 جب کھولوں گا نا تو ساتھ ہی میں طواف زیارہ کو بھی بیچ میں لے آؤں گا، کیونکہ یہ 10 کا نا تھوڑی چیزیں زیادہ تھیں۔ اب ہمارا 8 بھی ہو گیا، 9 بھی ہو گیا اور موٹا موٹا 10 بھی ہوگا، جو کمی پیشی رہی ہے اس کے لیے معذرت ہے۔ 11-12 میں تھوڑی میں چیزیں اور کھول دوں گا اور ایک ویڈیو میں پراپر ساتھ ایسی بھی بنا دوں گا جس میں سارے سوال و جواب بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اب انشاءاللہ آپ کو 11-12-13 کی کنکری میں ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لے جی 8 ذی الحجہ بھی ہوگی، 9 بھی ہوگی، 10 بھی ہوگی۔ آج 11-12-13 میں ایک میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ 11 اور 12 ذی الحجہ کی کنکری ظہر کے وقت داخل ہونے کے بعد کرنا واجب ہے۔ ظہر زوال کا ٹائم داخل ہونے سے پہلے چاہے انتظامیہ کچھ بھی کہے، کنکری نہیں کرنی۔ یہ نہیں دیکھنا جی وہ کہہ رہا ہے فلانے نے فتویٰ دیا ہے، فلانے نے دیا ہے، منسٹری تنگ کر رہی ہے، انتظامیہ بلا رہی ہے، ان کو بولو بھائی جہاں تک سنت تھی آپ لوگوں سے کوآپریٹ کیا ہے، یہ واجب ہے، یہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم زوال کے بعد ہی کرنے جائیں گے۔ اگر وہ بولیں گرمی ہے دن میں نہیں جانے دیں گے، ان کو بولو کوئی بات نہیں، ہم مغرب کے بعد جا کر لیں گے، ٹائم تو صبح طلوع فجر تک ہے نا، اور اگر اس عذر کی بنا پہ کسی نے مغرب کے بعد کنکری کی تو وہ مکروہ بھی نہیں ہے، تو ہم مغرب کے بعد کرنا ہمیں لازم، ہمیں منظور ہے، لیکن زوال سے پہلے ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے پہلے کی تو وہ کنکری نہیں ہوگی، بے شک انتظامیہ کچھ بھی کہ جیسے آپ کو بتایا۔ اگر کسی نے غلطی سے پہلے مار لی تو دوبارہ ظہر کے بعد دہرائے، بعد جا کر مار لے ورنہ دم آئے گا اسی دن۔ اگر کسی نے غروب آفتاب کے بعد رمی کر لی تو ادا ہو جائے گی، لیکن البتہ اس کے بعد عذر کے بغیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اتنا معذور ہو جائے کہ نہ خود چل سکتا ہے، نہ کھڑے ہو سکتا ہے، نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، اگر خود کنکری کرنے جائے گا تو طبیعت اور خراب ہو جائے گی، تو پھر اس کی جگہ دوسرا وکیل بن کے اس کی کنکری کر سکتا ہے۔ محض تھکن وغیرہ اچھی نہیں، اس کے باوجود میں کہتا ہوں ان کو مغرب کے بعد لے جایا کرو، ویل چیئر پہ کنکری کروا لیا کرو، ٹھیک ہے۔ آگے یہ 11 اور 12 کو سیم اعمال ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے، دونوں میں صرف آپ نے کنکریاں ہی کرنی ہے اور 5-5 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب آگے 11-12 بھی ہو گیا، باقی 13۔ اگر 13 ذی الحجہ یاد رکھو، اس کو میں زبانی بتا دیتا ہوں۔ اگر کسی نے 13 ذی الحجہ کی کنکری نہیں کرنی تو مغرب سے پہلے مینا چھوڑ دے، مغرب کے بعد بھی مکروہ ہے لیکن چھوڑ سکتا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ ہاں اگر ان کو 13 کی فجر وہاں داخل ہو گئی تو پھر 13 کی کنکری کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں 13 کی کنکری لازم کر کے جایا کرو۔ اس کی بڑی ایک تو ویسے کہا نا کہ ہر کنکری سے ہلاک کر دینے والا گناہ معاف ہوتا ہے، اور 13 کی کنکری آپ وسلم کی ہے تو سنت، لیکن فضیلت کتنی بڑی ہے، اور بڑی فضیلت، اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے
کہ جس گناہ کو سوچ کے کنکری کرو گے وہ معاف. تو سوچو ہم نے زندگی میں کتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، محض ہوٹل پہ جانے کی وجہ سے ہم اس طرح کریں. تو اس کے لیے یاد رکھو پہلے مینا میں رات ٹھہرنا بھی ہے، صبح جا کے زوال کے بعد ہی کنکری کرنا. بے شک اس کی کچھ گنجائش ہے کہ آپ زوال سے پہلے کر سکتے ہو 13 کی، لیکن ہم جب پورا سنت عمل کر رہے ہیں تو ہم پورے اتریں گے اس پہ. اور ویسے بھی یاد رکھو یہ جگہیں چھوڑنے سے پہلے نا دکھ ہونا چاہیے. لوگ تو بہت سارے میں نے ایسے دیکھے کچھ ہوٹلوں کو بھاگتے ہیں، بہت سارے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کو عرفات چھوڑتا ہے وہ دکھ ہوتا ہے، ان کو مزدلفہ سے آتے ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے. بنا چھوڑتے میں نے ان کی کفیتیں چینج ہوتی دیکھی ہیں. تو مقبولیت کی نشانی تو یہی ہے کہ جو جگہ چھوٹے اس کا دکھ ہو کہ یہ کیا منظر تھے. ہر جگہ کو انجوائے کیا کرو، یہ چیز یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور کہ مینا سے واپس آ کر جب حرم جائیں سب سے پہلے طواف وداع. اچھا یاد رکھو آپ کے سارے واجب اس میں کلیئر ہو جائیں، صرف پیچھے آپ کا کیا بچ گیا؟ طواف زیارہ آپ نے جب کرنے جانا ہے. اچھا میں طواف زیارہ کو بیچ میں تھوڑا بتاتا جاؤں. طواف زیارہ کیونکہ بیچ میں تھوڑا رہ گیا تھا. طواف زیارہ جس نے کرنے جانا ہے اس کا وہی سیم طریقہ ہے. اس کے بعد دوبارہ بال نہیں کاٹتے ہوتے، کچھ کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ بال کاٹیں گے، ایسا نہیں ہے، وہ آپ نے کاٹ لیے ہوئے ہیں. سیم وہی طواف والا طریقہ ہے کہ آپ جا کے 7 چکر لگائیں گے، اس کے بعد نفل پڑھیں گے، طواف کرتے بیت اللہ کو نہیں دیکھنا، ہر چکر میں استلام کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے صحیح کرنی ہے. مطلب جو طواف زیارہ کا پراپر طریقہ ہے وہ کا وہی ہے. طواف وداع میں یہ کہتا ہوں جن کو نپاکی کا ویڈیوز ہو وہ طواف زیارہ اپنا کر لیا کریں. اگر مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کرنا ہے، لوگوں کو کنفیوژن ہے طواف وداع کے بعد بھی ہم طواف نفلی طواف یا عمرے وغیرہ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں. تھوڑا میں پڑھ بھی دیتا ہوں. مینا سے واپس آ کر حرم جائیں، سب سے پہلے طواف وداع کر لیں، وہ حج کا آخری واجب ہے. اگر کوئی طواف وداع کیے بغیر حرم مکہ کی حدود سے گیا تو دم لازم آئے گا. اگر کسی نے طواف سفر اور کا ارادہ کیا اور طواف وداع کر لیا، اس کے بعد مزید قیام کا ارادہ کیا تو اس کو طواف وداع وہ آٹو ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے. جو خاتون حج کے تمام ارکان اور واجبات ادا کر چکی ہوں اور صرف طواف وداع باقی ہو اور اسی دوران حیض آ جائے تو ان کا طواف وداع معاف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. ان کے لیے یہ رخصت ہے کہ ان کا طواف وداع معاف ہے. اچھا میں نے اس میں جو محاسبے بھی کچھ چیزیں تھی بیچ میں کہ اللہ کرے وہ بھی مجھے ساتھ ساتھ مل جائے، بلکہ میں نے اس میں ساتھ ایک اور چیز کرتا رہتا ہوں محاسبے کی میں کچھ چیزیں. اور یاد رکھو حج مبرور کی 4 نشانیاں ہیں: بد نظری نہ ہو، بد کلامی نہ ہو، بد تہذیبی نہ ہو، لا علمی نہ ہو. ہم نے حج سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، کرنا بھی ہے، کروانا بھی ہے. میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس بک کا PDF اس سے اٹھا لو نا. گوگل پہ آپ جا کے لکھو hajumraheinfo.pk، اس میں ساری تفصیلیں ہم نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو میں اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھ دیتا ہوں کیونکہ ابھی 4-4.5 منٹ ہوئے ہیں. میں بڑے رینڈم سادے انداز میں بنا رہا ہوں، مجھے اللہ کے یہاں یقین ہے آپ سب کو بہت فائدہ ہی ہوگا. اچھا کویشچن کیا تھا؟ اگر کسی حاجی نے طواف زیارہ بغیر وضو کے کر لیا دم واجب ہوگا، لیکن اگر پاکی میں دہرا لے تو ساکت. اگر کسی حاجی نے طواف زیارہ 12 ذی الحجہ کی مغرب تک ادا نہیں کیا تو ایک دم بھی دینا ہوگا اور طواف زیارہ بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اگر کسی حاجی نے طواف زیارہ قربانی سے پہلے ہی حالت حرام میں کر لیا، ایسا کرنا خلاف سنت ہے لیکن آپ کو بتایا ہو جائے. اگر کسی حاجی نے بلا عذر ویل چیئر پر بیٹھ کر گاڑی پر طواف زیارہ کیا اور صحیح بھی کر لی تو دم دینا ہوگا، یا اس کو پیدل دہرائے. عذر کے بغیر طواف ویل چیئر پہ بیٹھا نہ کرے. آج کل لوگوں کو ٹرینڈ بنایا ہوا ہے ویل چیئر پہ بیٹھ گئے ہوتے ہیں جبکہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. اگر کوئی حاجی طواف زیارہ کے بعد والے نفل ادا کرنا بھول گئے، جب یاد آئیں پڑھ لیں. اگر کسی حاجی کو 12 ذی الحجہ کے طواف زیارہ کے 4 چکر مکمل ہونے سے پہلے مغرب کی اذان ہو گئی، ایک دم واجب ہوگا اور چکر بھی پورے کرے. اگر کسی حاجی کے 12 ذی الحجہ کو مغرب سے، یہ موسٹلی نہیں ہوتا اس لیے ہم اس کو ڈیپ اتنا نہیں لے کے جاتے. اگر کسی حاجی نے حج کی صحیح 12 ذی الحجہ کی مغرب کے بعد کی، ایسا کرنا خلاف سنت ہے لیکن صحیح بعد میں بھی ہو جاتی ہے. اگر کوئی خاتون نپاکی کی وجہ سے 12 ذی الحجہ کی مغرب تک طواف زیارہ اور صحیح نہیں کر سکی، جب پاک ہوں پھر کریں، آپ کو بتا دیا تھا. اگر کسی حاجی نے طواف زیارہ نہیں کیا اور نہ ہی 10 ذی الحجہ کے بعد کوئی طواف کیا تو اس کا حج ہی مکمل نہیں ہوا جی، جب یہ تک یہ نہیں کرے گا میاں بیوی کا ریلیشن نہیں ہوگا. اگر کسی حاجی نے بیوی اس پہ حرام رہے گی. اگر کسی حاجی نے 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کی کسی ایک دن، کوئی ایک دن کی کنکری چھوڑے یا سارے دنوں کی بھی چھوڑے، دم ایک ہی آتا ہے. اگر کسی حاجی نے 13 ذی الحجہ کی رمی کنکری نہیں کی، کوئی حرج نہیں ہے. اگر کسی حاجی کو 12 ذی الحجہ کے دن مینا سے نکلتے نکلتے مغرب ہو گئی، کوئی بات نہیں، بتایا تھا مکروہ. اگر کسی نے 13 ذی الحجہ کی فجر تک، وہ بھی ہو گیا سوال. اگر کسی نے رمی کا آخری وقت، اچھا 13 ذی الحجہ کی رمی کا آخری وقت مغرب تک ہے. اگر کسی حاجی نے ایام تشریق مطلب کہ 9 ذی الحجہ کو فجر سے 13 ذی الحجہ کے مغرب تک میں عمرہ ادا کر لیا، دم واجب ہوگا. 13 ذی الحجہ کے مغرب تک عمرہ نہیں کر سکتے. اگر کسی حاجی نے طواف وداع سے پہلے یا بعد میں عمرہ یا طواف کر سکتے ہیں. اگر کسی، کیا عمرہ زندہ و مردہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. اگر کوئی خاتون نپاکی کی وجہ سے طواف وداع ادا نہیں کر سکتی اور اپنے ملک واپس آ گئی، کوئی حرج نہیں، طواف وداع نپاکی کی وجہ سے معاف ہے، طواف زیارہ نہیں. اگر کوئی حاجی طواف وداع ادا کیے بغیر اپنے ملک واپس آ گئے، ایک دم واجب ہوگا مرد کے لیے. اگر کوئی حاجی طواف وداع کیے بغیر مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر چلا گیا، طائف یا کہیں بھی، تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے، واپس آ کے طواف وداع کرے ورنہ دم دے گا. اگر کوئی شخص طائف یا مدینہ یا منورہ یا کسی اور زیارت پر گیا اور واپسی پر
طائف یا مدینہ یہ میقات والے ہیں، وہ واپس پر عمرہ نہیں کیا، اپنے ملک واپس آ گیا، تو یاد رکھو اس پہ ایک دم آئے گا، اس کی پوری ایک وضاحت ہے، اس پہ ایک دم آئے گا، یہاں دوبارہ میقات پہ جا کے نیت کر کے آ کے عمرہ کر لے، لیکن اگر اس نے واپس آ کے مسجد عائشہ وغیرہ سے عمرہ کر لیا تو پھر دم بھی ثابت نہیں ہوگا۔ یہ ساری اس کتاب میں لکھی ہوئی۔ اگر کوئی حاجی حل مسجد عائشہ، جرانہ، حدیبیہ، جدہ کسی جگہ جا سے اسے نیت کیے بغیر آ جائے، یہ حل ہے، یہاں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حاجی جدہ یا جائے یا حل میں کہیں بھی جائے اور عمرہ کی نیت کیے بغیر واپس آ گیا، کوئی حرج نہیں، یہ حل ہے۔ اگر کوئی حاجی عید کی نماز، حاجی کے لیے عید کی نماز معاف ہے، یہ پیچھے بتانا بھی ہے، چلو اسی میں آ گیا، حاجی کے لیے عید کی نماز لازم نہیں ہے، اور جو حاجی کے لیے روزہ بھی نہیں ہے، یہ چیزیں یاد رکھیے گا۔ باقی چیزیں دیکھو، میں نے کوشش کی ہے مختصر ٹائم میں ساری چیزیں کور کروں۔ اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، یہ آپ کو میں نے 4 ویڈیو میں چیزیں دے دی، ایک ویڈیو میں آپ کو وہ دے دوں گا جس میں ایک دن میں سارا حج ہوگا، مطلب ایک ہی ویڈیو میں 4 آپ کو یہ الگ الگ والی دے دیں، ایک میں تفصیل والی ویڈیو بناتا ہوں، ہوگی گھنٹے 1.5 کی، لیکن اس میں ساری چیزیں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں جو چیزیں رہ گئی ہوں کمی بیشی، اللہ پاک اس سے معاف فرمائیں، اور بس اتنا ہی ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں نے بڑے انداز سادے سے کوشش کی ہے، ٹوٹی پوٹی محنت کر رہا ہوں، اور اس میں جو کمی پیشی رہے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائیں، اور میں انشاءاللہ وہاں بھی جا کے کوشش کروں گا کہ میں کچھ ایسے طریقے سے، ایسی ترتیب سے چیزیں آپ کو پیش کر دوں حج سے پہلے جو افیت آسانی والی بیسک ہوں، جو موسٹلی چیزیں پیش آتی ہیں، نہ اتنا ڈیپ جاؤں، ڈیپ والی ویڈیو میں بنا کے دوں گا، لیکن جو آسانی افیت کے ساتھ ہو سکے۔ باقی مجھے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، جس نیت سے جو چیزیں لے کے چل رہا ہوں اتنا ہے نہیں ہے جتنا ہو رہا ہے، تو بس اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھیں، کمی پیشی اپنی رحمت سے معاف فرمائیں، آپ سب کو حج مبرور دیں، بار بار بلائیں، بارہا بلائیں، اللہم آمین۔ آپ کو حاجیوں کی خدمت کرنے کی توفیق، خوب عاجزی انکساری سے رہنا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، حج مبرور کی نشانی ہے جو حاجی وہاں رہتے ہوئے کسی سے جھگڑا نہ کرا، خوشی خرم شکایت کے بغیر واپس آ گیا، حج مبرور لے گیا، یہی حج ہے۔ مختلف مزاج، مختلف طبیعت، ہر طرح کی چیزیں ملیں گی، ان کو اللہ کے لیے درگزر کرنا، یہ ہی حج ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طریقے سے سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائے، اللہم آمین۔ کہا سنا معاف ہے، اللہ حافظ۔